ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے معاملات بہت ہی نازک موڑ پر چلے گئے ہیں۔ یورپین یونین نے ایران کی نظریاتی ریولوشنری گارڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، اور اب امریکہ اور یورپ جو دوسرے معاملات کے اوپر لڑ جھگڑ رہے تھے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کے ایک حصے میں بات کریں گے، لیکن ہماری نظریں پاکستان کے اندر ہم کیا کریں۔ اڈیالہ جیل پر مرکوز ہو گئی ہیں، وہاں پر چیف منسٹر کے پی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز میں نے اکٹھے کر لی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ عمران خان جو اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہوا، حکومت نے بروقت نہیں بتایا، طبی علاج بروقت کروایا، اور خبریں میڈیا کے ذریعے سامنے آ گئیں، اور آخر میں آ کے آج انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ نے بتایا کہ ان کا طبی معائنہ ہوا اور کچھ 20 منٹ وہ پیمز ہاسپٹل رہے، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے۔ اب وہ وہاں پر 20 منٹ رہے، ان کا باقاعدہ آپریشن ہوا، 3 گھنٹے تھے، 4 گھنٹے تھے۔ اب یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ ہمارا خدشہ ہے کہ عمران خان کی صحت بہت ہی خراب ہے۔ لائیو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یاسر حکیم کے پاس، نمائندہ سما ٹی وی صبح سے کور کر رہے ہیں، لیکن مہمانوں کا تعارف ہم پہلے کروا دیتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس علینا شگری موجود ہیں، ABN نیوز کی صحافی و تجزیہ کار، عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس نیوز کے تجربہ کار تجزیہ کار اور صحافی، عمار مسعود صاحب جو ہیڈ کرتے ہیں وی نیوز کو، اور اسد اللہ خان صحافی تجزیہ کار 92 کی طرف سے اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے خبر دی تھی کہ عمران خان کے معاملات آ کے کچھ درست نہیں ہیں۔ ذرا یاسر حکیم سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یاسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ طلعت صاحب کچھ بھی نہیں ہو رہا، تقریباً کوئی 70 کے لگ بھگ کارکنان اور کچھ MPAs، کچھ MNAs پنجاب کے، کچھ KPK کے یہاں پر موجود ہیں۔ سہیل آفریدی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فیکٹری ناکے پر آپ سے تھوڑی دیر قبل پہنچے، ایسے قبل وہ فیکٹری ناکے پر بھی موجود نہیں تھے جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ آج رات یہیں پر گزاریں گے۔ وہ سائٹ پر ایک خالی پلاٹ پہ ڈھابا تھا، وہیں پر آگ سلگائے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ کچھ دیر وہ ایک فلنگ اسٹیشن ساتھ اس کے کمرے میں آرام فرمانے بھی گئے، لیکن اس کے بعد یہاں پر مختلف صحافیوں نے ان کے لیڈروں سے یہ سوال کیا کہ علیمہ خانم نے یہاں پر کئی مرتبہ دھرنا دیا، احتجاج کیا، وہ رات کو 12 بجے اور 1 بجے تک بھی یہاں پر بیٹھی رہی، لیکن آج آپ نے یہاں پر رات گزارنے کا اعلان کیا ہے تو آپ کا کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ یہاں پر اس فیکٹری ناکے پر موجود نہیں، آپ سائڈ پر آگ سلگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد شاید خٹک کرے چند لوگوں کو لے کر موقع پر پہنچے، اور اس کے بعد سہیل آفریدی۔ لیکن یاسر ہمیں تو ان کے بیانات سے یہ تصور ملتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز پہنچ گئے ہیں، MNAs پہنچ گئے ہیں، سینیٹرز آ رہے ہیں، MPs وہاں پر موجود ہیں، تو وہ جو سوشل میڈیا پر بیانات چل رہے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو کافی فاصلہ ہے۔ طلعت صاحب فاصلہ زمین پر جو اس وقت حقائق ہیں ان کے مطابق تو سوشل میڈیا اور اس میں کافی زیادہ ہے، بتایا کچھ جا رہا ہے، لیکن یہاں پر گراؤنڈ پر جو پوزیشن ہے وہ کافی مختلف ہے۔ شروع میں جب آئے آج دوپہر کے وقت 2:15 بجے سہیل آفریدی، تو انہوں نے پولیس کے جو افسران یہاں پر ناکہ لگائے کھڑے تھے ان سے تلخ کلامی بھی کی، اور انہیں دھکے چھپے الفاظ میں دھمکی بھی دی کہ اگر آج ان کی ملاقات نہ کروائی گئی تو حالات خراب ہو گئے، اور یہ پیغام وہ اوپر تک پہنچا دے، اور یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ لیکن جی ہم نے بات چیت سنی بات چیت ہم نے، لیکن اس کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ شام 7 بجے کے بعد جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں، تو اب ہم بڑے واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی PTI کی لیڈرشپ موجود ہے اب وہ فیس سیونگ چاہ رہی ہے۔ فیس سیونگ اس طرح چاہ رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے خود 2 ڈاکٹروں کے نام دیے اور کہا کہ وہ لاہور سے ان کی ریکویسٹ پر آ رہے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کی ملاقات نہ کروائے، کسی پارٹی لاہور سے اس وقت وہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ بذریعہ موٹر وے آ رہے ہیں، اور پارٹی لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ تقریباً 10:30 بجے کے لگ بھگ یہاں پر پہنچیں گے۔ جیل انتظامیہ یا حکومت میں سے کوئی بھی، یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ان ڈاکٹروں میں سے کسی کی ملاقات کروا دی جائے، وہ باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف بیٹھے اور لوگوں کو یہاں پر۔ یاسر بہت شکریہ، ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے دوران پروگرام اگر کوئی ہوا تو کوئکلی، اگر عامر صاحب ہم اس معاملے کو کتنے لوگ وہاں پر ہیں اس سے نکال لیں، اس پر آ جائیں کہ عمران خان خطرے کی گھنٹی تو بجی صحت کے حوالے سے، ان کو باہر لانا پڑا، کیونکہ ویسے تو 2024-25 میں ان کا کوئی بڑا تفصیلی معائنہ بھی ہوا تھا، وہ جیل کے اندر ہی ہوا تھا، اس کی رپورٹ بھی جاری کی، سبمٹ کی گئی تھی، تو صحت کا معاملہ ہوا، ان کو لانا پڑا۔ حکومت کو بروقت اطلاع دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ 100% آپ چھپانا بھی چاہ رہے تھے نا، تو جیسے ہی طبی معائنہ ہو گیا تھا تو ان کے ڈاکٹرز کو، ان کی فیملی کو چاہے اڈیالہ بلاتے،
چاہے ہاسپٹل بلاتے ہیں. ملانا چاہیے تھا. یہ ان کے اوپر ہے. ایک بڑی پرسنالٹی ہے. عام آدمی ٹارچر سے بھی جب تھانے میں کچھ ہو جائے نا تو میڈیا سر پہ اٹھا لیتا ہے اور معطلیاں ہوتی ہیں اس پہ کہ کیسے ہوا. ایک بڑا لیڈر جس کی چاہے وہ آنکھ میں میری اطلاع کے مطابق سفید موتیے کا آپریشن ہوا ہے اور وہ کر دیا گیا ہے, تو آپ کیسے چھپا سکتے ہیں اسے؟ چاہے یہ خبر آئے کہ جی ان کی اہلیہ سے کانسنٹ لے لی گئی تھی, بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس طرح کا معاملہ نہیں رہا کہ آپ نے اہلیہ کو جیل میں ہی رکھا ہے, اسی سے پوچھ لیا, کانسنٹ بھی لے لی عمران خان کی, کرا لیا. نہیں, یہ پہلی بات تھی کہ انہیں بتانا چاہیے تھا, ان کی فیملی ممبرز کو ساتھ رکھتے, آپریشن تھیٹر کے باہر رکھتے, نہ دیتے میڈیا کو ایکسیس, نہ دیتے انہیں موبائل فون. لیکن یہ بیوقوفی کی ہے. میں کم سے کم اس پہ کہوں گا ان کی صحت کے حوالے سے چاہے وہ کوئی بھی قیدی ہو, یہ کرنا چاہیے تھا انتظام. ہولڈ یور پوائنٹ آن دس. لیکن آپ نے اسد یہ خبر دی اور آپ نے بتایا آفیشیل کنفرمیشن سے پہلے, تو اس کے اوپر تو جو رد عمل آیا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ یہ نہیں تھا کہ جی شکریہ آپ نے خبر دی. جو ہم نے رد عمل دیکھا وہ یہ تھا کہ یہ تو درست نہیں ہے, ان کو لفافہ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے فیڈ کی گئی تھی, حالانکہ آپ خبر ان کو دے رہے تھے جو ان کے لیے امپورٹنٹ تھی. تو اگر پہلے بتاتے فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہوئی اس وقت جب یہ خبر دی گئی. ایک تو جو پارٹی نے اس کو فوری طور پر لیا, انہوں نے تو اس پہ بیان بھی جاری کیا, اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا سلمان اکرم راجہ نے اور کے پی کے منسٹرز نے بھی. لیکن میرا خیال ہے اس کو جو عمران خان صاحب کی امیڈیٹ فیملی ہے, بہنیں ہیں, انہوں نے اس کو مختلف انداز میں لیا, اور پھر انہوں نے نہ صرف اس کو مختلف انداز میں لیا اور ان کے پاس اس کی ریزنز ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے بہت ساری خبریں صحت کے حوالے سے آئیں اور وہ خبریں جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوئیں, یہ صرف ہمیں تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, یا پھر یہ کوئی گراؤنڈ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آئندہ کبھی عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ مستقل نوعیت کا کوئی مسئلہ ہو تو پہلے سے اس بارے میں ایک رائے عامہ ہموار ہوئی ہو, بنی ہوئی ہو. میرا خیال ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا. لیکن ایون دین پارٹی کی اب بھی یہ رائے ہے, اور بعد میں پھر بعد ازاں بہنوں کی بھی یہی رائے ہے, میری بات بھی ہوئی کل عمران خان صاحب کی بہنوں سے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو یوں لیا تھا لیکن ہمیں اس پر فوری طور پر اپنی تشویش کا اظہار کر دینا چاہیے تھا جیسے کہ باقی پارٹی کے لوگوں نے کیا. اب وہ نیکسٹ لیول کے اوپر چلے گئے ہیں ہمارے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا, بھلے وہ طبی وجوہات کی بنیاد پر ہو, ان کی صحت جو ہے اس کی رپورٹ پہلے موجود ہے, اس میں کافی سارے ان کے مسائل ہیں, کان کے مسائل ہیں, اور ویسے ان کو ورٹیگو بھی ہوتا ہے, وہ کان سے ہی جڑا ہوا ہے, اور دانت کے معاملات ہیں, اور اب یہ نیا آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اور حکومت مورد الزام ٹھہرائی جائے گی. ویسے ان کو کچھ نہیں ہو سکتا, ان کا ماننا یہ ہے. اب یہ بیان ہے, دیکھیے اس میں ہم حکومت سے الزام ہٹا نہیں سکتے. آپ خبر وہ چھپائیں جو چھپائی جا سکتی ہے. پیمز ہاسپٹل ہمارے سامنے کی بات ہے, کتنی کراؤڈڈ جگہ ہے, وہاں پہ 1000 بندہ ایک وقت میں ہوتا ہے. یہ خبر ویسے بھی چھپ نہیں سکتی تھی. ڈان اخبار میں خبر آ رہی ہے, یوٹیوبرز یہ خبر کر رہے ہیں, صحافی یہ خبر کر رہے ہیں. یہ خبر نے آنا ہی تھا. 5 دن کے بعد جب آپ وزیر اطلاعات اس کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت ذہانت کی بات نہیں. اگر یہ کسی اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے تو یہ بہت عقل مندانہ اسٹریٹجی نہیں تھی. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ آگے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, خدا نخواستہ عمران خان کی طبیعت مزید بہت خراب ہو جائے گی, جس کی اطلاعات نہیں ہے. ایک معمولی سا آپریشن تھا اور اب وہ صحت مند ہے. اس حوالے سے آپ ان کے جو تحریک انصاف کا ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے اس کے اندر یوٹیوبرز کا ہے. آپ ان کے یوٹیوبز نکال کے دیکھیں, انہیں عمران خان کی صحت سے غرض نہیں ہے. ہر وہ ویلاگ زیادہ ویوز لیتا ہے جس میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش پھیلائی جائے. اگر آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صحت مند ہے, خوش و خرم ہے, نہیں, ایسی چیزیں کی گئیں کہ خدا نخواستہ قبرستان میں کسی کی لاش جاتے ہوئے دیکھیے, اس طرح کی بھی خبریں. فی الحال جو سنسیشن پھیلائی جا رہی ہے علینا, آئی وانٹ ٹو برنگ یو آن ٹو دس, وہ تو اڈیالہ کے سامنے جو چیف منسٹر ہیں اور ایم این ایز ہیں اور ان کے ساتھی ہیں وہ پھیلا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ طبی دہشت گردی کر دی گئی ہے. حالانکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک ان کا مسئلہ ہوا, ہم نے انٹروین کر کے ان کو ٹھیک کروایا. تو حکومت اگر ریلیز کر بھی دیتی پہلے خبر تو آپ کے خیال میں رد عمل سے مختلف ہوتا ہے, یہی ہونا تھا؟ نہیں, لیکن دیکھیں طلعت صاحب, کانسینٹ تو نہیں لیا گیا. فیملی, جب شاہ محمود قریشی صاحب کا میڈیکل آپ کو یاد ہوگا کہ ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے فیملی واز آلریڈی آن بورڈ, وہ اسپتال میں موجود تھے, تو عمران خان صاحب کے لیے کیوں نہیں کروایا گیا؟ اٹ ول ایکچولی کریٹ آل دا مور سسپیشن. یہ بڑا عمدہ نقطہ ہے آپ کا کہ وہاں پر سب کو پہلے بتا دیا پہلے سے, یہاں تک کہ وہ سابقہ لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی پہنچ گئی تھی. فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب, وہ سب بھی وہاں پر چلے گئے تھے کیونکہ پہلے سے سب کو علم تھا. یہ ایک سابق وزیر اعظم
इमरान खान साहब, अभी आमिर इलियास राना साहब हमें बता रहे हैं कि मोतिया का था, ऑल्दो हुकूमत अभी भी चुप है, एक मेडिकल बुलेटिन जरूर सामने आना चाहिए। बुशरा बीबी साहिबा की जो कॉन्सेंट है वो मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि शी इज ऑलरेडी इन द कस्टडी। आपको कॉन्सेंट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, वो एक्चुअली वैल्यूएबल्स जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर तो आप खामोशी इस पर इख्तियार करे रखेंगे, हमें नहीं पता, हुकूमत की तरफ से अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि मेडिकल ट्रीटमेंट किस नौयत की उनको मसला जो है वो लाहिक। तो आमिर साहब ने बता दिया, तो ये है 2024 से डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले, डेंटल मसले के हवाले से दांतों का प्रॉब्लम था, कानों का प्रॉब्लम था, वो टेनाइटिस जो इस तरह का मेंशन किया जा रहा है, वो जो बजिंग होती है मुसलसल, और फिर ये आंख का मसला जो है ये रेस किया जा रहा था 2024 से, और 2024 के जून तक के पीरियड से बताया जाता है। बट हुकूमत अभी भी खामोश है। तलत साहब, मैं बल्कि खबर शेयर करती चलूं, गुज़िश्ता रोज नून लीग के एक मेंबर ने ये जरूर हमें बताया कि उन्होंने अता तारड़ साहब से गुज़िश्ता रोज तक पूछा कि जी पिम्स अस्पताल उनको लेकर जाया गया है साबिक वज़ीर आज़म को, कि नहीं। अता तारड़ साहब ने कहा कोई नहीं लेकर जाया गया है। आज उन्होंने 5 रोज के बाद खुद तस्लीम कर लिया, तो वो साहब भी हैरान थे कि ये खुद आके बोल रहे। मैंने जब जेल रूल्स को देखा आमिर, बिकॉज आप किताब वगैरह खोलनी पड़ती है इन मामलात में, तो रूल नंबर है 545, उसमें लिखा गया कि अगर कोई प्रिजनर बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से सफ़र कर रहा हो और एक्सट्रीम एमरजेंसी हो, तो उसके दोस्तों या रिश्तेदारों को शुड बी कॉल्ड बाय लेटर और टेलीग्राम। लेकिन आज हुकूमत ने जिस अंदाज से बयान किया, वो कह रहे थे कि कोई बड़ा मसला नहीं था, 20-25 मिनट का मामला था, तो हुकूमत ने कहा कि ये कोई एमरजेंसी नहीं थी, लिहाजा हमें बताने की ज़रूरत नहीं। प्लान था, सब कुछ ठीक है। ज़ाहिर है अडियाला से आ रहे हैं यहाँ पे। मेरी इत्तला के मुताबिक जो पिम्स के हेड हैं, उन्होंने एक शादी में जाना था, उस रात वो शादी में नहीं गए, उनके बच्चे और वाइफ गई। ये बात, क्योंकि अगले दिन ये बात हुई कि भाई ये फैल तो जाती है ना, आखिर ऑपरेशन थिएटर तो वो एक है, कोई आइज़ का अलग नहीं है। मेन ऑपरेशन थिएटर में ही आई के भी होते हैं, जहाँ बाकी सर्जिकल भी हो रहे होते हैं। ये मुझे पुराना पता है। और ये बिल्कुल, ये जो है ना, ये तो मैं मानता ही नहीं इस बात को। ये जो आप रूल्स कह रहे हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में चलता है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। जब उनका दिल करेगा वो रूल्स बता देंगे, जब उनका दिल करेगा वो खामोश हो जाएंगे। नहीं कराते मुलाकात, तो क्या आपने मुलाकात करा ली, प्रेशर करा लिया? नहीं हो रहा। असल इशू यही है कि इमरान खान एक बड़े सियासी लीडर हैं, इसको इस तरह लिया ही नहीं जाना चाहिए था। सच्ची बात ही है, बाकी सब गपशप है, जो मर्जी करें। उनकी फैमिली को बताना चाहिए था, किसी एक को अडियाला बुला लेते कि यहाँ बैठ जाओ, हम अब इमरान खान को लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप जरा मौजूदा सूरत पे आ जाते हैं। अब आप उकब में चल रहे हैं विजुअल, जहाँ पे नाका लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल में मुब्तला हैं। ये असल ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत बिल्डअप कर दी गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपने जिक्र किया ना, और कहा गया जी कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तमाम कौम तैयार रहे, और सुबह हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर जोश खिताबत जो है सलमान अकरम राजा का, वो सोहेल आफरीदी साहब के इस्तक़लाल के साथ जब वो जुड़ता है तो और ही टाइटल वेव बनती नजर आती है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ से अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर है, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बंदे 70। अच्छा तसा, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। मेरी खबर का ये हिस्सा था कि मैंने बताया था बीमारी का नाम ये CRVO नामी बीमारी है, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये सफ़ेद मोतिया नहीं है। सफ़ेद मोतिया का एक एपिसोड होता है, और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कम से कम 3 इंजेक्शन लगते हैं, और अभी 1 लगा है। 2 इंजेक्शन इसी नौयत के अगले 2 महीने के अंदर लगने हैं, और अगली 1 महीने। ये वेन रिलेटेड है ना? जी वेन रिलेटेड है, वेन में ब्लॉकेज। अब इसके लिए या तो दोबारा पिम्स या ऐसी किसी फैसिलिटी में लाना पड़ेगा, या वहां अडियाला के अंदर ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये एक सेशन के साथ, सफेद मोतिया एक सेशन होता है, उसके बाद उसका फॉलोअप कहीं पे भी हो सकता है, वहां पे भी उनको फॉलोअप हो सकता था। तो ये वो नहीं है। इसमें अभी ट्रिकी पॉइंट यह है कि मजीद 2 इसी तरह के एपिसोड होने बाकी हैं, कम से कम 3 इंजेक्शन, जो कि 6 तक जो है वो बढ़ भी सकते हैं। तो ये CRVO है। तो दूसरा ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये 20 मिनट के लिए नहीं लाया गया था। 20 मिनट में तो प्रिपरेशन ही नहीं होती उस प्रोसीजर की जो हुई है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए था। जहाँ तक आपने ये कहा कि देखिए, अब हम कल इस नतीजे पर पहुंच गए थे, हमारा ये ख्याल था कि अब ये मामला इतनी हाइप पकड़ चुका है कि हुकूमत को तस्दीक या तदीद अब करनी ही पड़ेगी, अब ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी। इसी तरह से अब हमें यह लगता है कि इस पर अखलाकी तौर पर हुकूमत के ऊपर इतना दबाव आ गया है कि अब उन्हें किसी न किसी से मुलाकात करानी ही पड़ेगी, चाहे वो 70 लोग हों, चाहे वो 170 हों, या चाहे 770 हों, चाहे दो डॉक्टर हों, चाहे वो कुछ भी हो। वो कह रहे हैं 2 डॉक्टर आ रहे हैं, चाहे उनमें से एक को मिलवा दें, एक, यानी अब ऐसा लगता है कि मिलवाना पड़ेगा, ताकि ये प्रेशर जो हुकूमत के ऊपर आया है। और अखलाकी तौर पर ये सवाल दुरुस्त है ना कि फैमिली का कि कोई इत्तला दिया जाना चाहिए था। आप कैसे मुमकिन है कि आप एक जो एक हाई प्रोफाइल पेशेंट है उसको आप, आखिर वो इतना मसला तो है ना कि आपको उसको अडियाला से बाहर लाना। ये बड़ी दिलचस्प बात है अमार, अगर इसी को लेके चले कि अगर अब मुलाकात होती है, भले 1 की हो, 2 की हो, डॉक्टर की हो, रिश्तेदार की हो, किसी की भी हो,
تو یہ جو اڈیالہ کے بعد 70 لوگ ہیں ان کا وزن 70,000 کے برابر ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھا جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ کو ملاقات کروانی پڑی. سو ان اے وے یہ ایک ماڈیول بھی بن جائے گا. تو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اب ملاقات کروائی تو ایک تو آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہم نے جو بات کی لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا, اور دوسری بات آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جب بہت دباؤ بڑھ جائے گا تو ہم دروازے کھول بھی سکتے ہیں. اس میں ایک نقطہ نظر تو وہ ہے جو آپ نے بتایا. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر سے انہیں ملنا چاہیے, فیملی سے ملوانا چاہیے. یہ جو 70 لوگ کھڑے ہیں اس کا اس دباؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پرسپشن انڈیکس میں تو یہی ہوگا نا کہ ہم یہاں پہ کھڑے تھے اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہوا اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ ہر منگل اور ہر جمعرات کے یوٹیوب نکال لیں, ٹویٹ نکال لیں, سوشل میڈیا نکال لیں, انقلاب آ رہا ہوتا ہے, 10 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور تخت گرائے جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر 3 بجے تک وہ تخت سارے لیکن جب گیٹ کے دروازے کھل جائیں گے تو وہ سب لوگ بھول جائیں گے ان کا کہ آخر میں آ کے ہماری کاوش کامیاب ہوئی. میں ویسے آپ کو بتا رہا ایک لائن دے رہا ہوں آپ کو. یہ بیانیہ تو ان کے پاس آ جائے گا, ایکسپیکٹیشن تو وہ یہی بلڈ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے پریشر سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. ان کی طبیعت خراب ہے, ضرور ملاقات ہونی چاہیے. دیٹ سمپل. طلعت صاحب, حکومتی سرکل سے تو ابھی تک یہ کوئی یقین دہانی نہیں سامنے آ رہی ہے کہ وہ ملاقات کروائیں گے. وہ بڑے کلیئر ہے, حکومت بڑی کلیئر ہے کہ 8 فروری سے پہلے تک وہ کوئی بھی ایسی کسی ملاقات کی فیسیلیٹیشن نہیں کرے گی. اگرچہ حکومت کی جو ایک بلیٹڈ رسپانس نظر آ رہا ہے ہر معاملے پہ, مطلب ایک کلیئر سٹانس نہ ہونا, چاہے وہ وادی تیرہ کی صورتحال ہو, آپریشن سے متعلق جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. اس سے کیا ہو رہا ہے, دے آر ایڈنگ فیول ٹو فائر. یہ جان بوجھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان اقدامات سے حکومت یہ ضرور چاہ رہی ہے, اگرچہ آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ 70 لوگ اگر وہاں پر باہر موجود ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ دھرنا دیں گے, میکسیمم یہ میجرز لیے جائیں گے ہر ہفتے کی طرح, ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. لیکن وہاں پہ ایک چیف منسٹر بھی یاد رکھیے گا جس کے پاس ایک پورا صوبہ موجود ہے اور صوبے کے اندر اس کی مانگ ہے, اور وہ صرف ہمشیرہ کے زاویے سے نہیں آ رہا, وہ چیف منسٹر بھی یہ میٹر کرے گا. اس کے اوپر اگر آپ ہمیں رہنمائی کریں. میں نے جو چیک کیا وہاں پہ جیل سے اور ساری کے, یہ میٹر تو جو آپ نے بات کہی ہے فلسفی کے لحاظ سے بہترین ہے کہ جناب آپ یہ کچھ ہو جائے گا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری سے پہلے ہم ملنے نہیں دیں گے کسی کو بھی, یہ کر لیں, زور لگا لیں. اور کیا وہ پہلے کوئی اخلاقیات کے دائرے میں سارے کام ہو رہے ہیں دونوں طرف سے. صحت کا ایک جنون معاملہ سامنے آیا ہے, یہ خود ان کو ماننا پڑا ہے. اس سے پہلے کبھی انہوں نے مانا تھا کہ صحت کا معاملہ ہے, اب تو خود ماننے کے بعد بھی کیا کہیں گے اب ملاقات نہیں کروانی ڈاکٹرز کی. میرا خیال ہے کہ 8 فروری ابھی تک تو طے ہے. اگر صحت کے معاملات 8 فروری تک تو میں بتا رہا ہوں, دیکھیں پچھلی دفعہ جب بیرسٹر گور کو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا ایاز صادق کے پاس, تم جاؤ, ان سب کو لے جاؤ. علامہ راجہ ناصر عباس گئے, انہوں نے گارنٹی دی. ایاز صادق نے پہلے یہ کہا کہ آپ مل لیں جا کے, انہوں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا, جس طرح وہ پرسوں بھی نہیں گئے. آپ ان کا ویڈیو کلپ دیکھ لیں, وہ اس میں مان بھی رہے ہیں اور نہیں بھی مان رہے. بے شک انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے آفر نہیں ہوئی, لیکن بسات احترام راجہ صاحب اور محمود خان اچکزئی اب اس تمام ایکویشن میں سے نکل گئے. میں ایک منٹ, اٹ از بٹوین عمران خان, ان کی پارٹی, لوگ, صحت, فیملی. وہ چھوٹی سی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی کسی ہمشیرہ کو ملا دیں. انہوں نے کہا یہ 2 تو ہم بھیج چکے, انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا کہ, تو انہوں نے کہا ڈاکٹر عظما کو ملا دیں. انہوں نے گارنٹی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی سوائے کہ صحت کا. چلتے چلتے جو انہوں نے بات کر دی پھر وہ بڑی خبر بنی. نہیں, وہ گئیں, انہوں نے آ کے صحت پہ بات کی, لیکن جو بعد میں ٹویٹ ہوا جس پہ DGI SPR بھی آئے اور دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں بھی ہوئی, یہ اب وہ بہت بڑی گارنٹی کو ڈاکٹر ہی دے گا نا. اور وہ ڈاکٹر وہ ہے جس نے کہا تھا نواز شریف کے پلیٹلیٹس واقعی خراب تھے, بنائے بھی تھے. آج چیف منسٹر صاحب نے کہا فیصل سلطان صاحب اس ٹیم میں عمران خان نے خود ڈالے تھے, میں نے نہیں ڈالے تھے. اور آج جو یہ ماننا پڑا پھر اس کے بعد, میں تو پہلے دن کہہ رہا تھا نا کہ یہ کلیم غلط ہے کہ ان کو کچھ ہے. میں تو کہہ رہا تھا ہیلی کاپٹر آئے گا اور لے جائے گا, لیکن یہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا تھا. تو اگر ڈاکٹر آ کے ملاقات کر لیتے تو آپ کے خیال میں یہ مطلب وہ صحت کے بارے میں بات, اور اگر نہیں ہوگا طلعت صاحب تو سسپیشن اور زیادہ میرے خیال سے بڑھے گی, اور پھر یہ سچویشن ایگریویٹ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو, جہاں پر سہیل آفریدی صاحب خود کہہ رہے ہوں قوم الرٹ رہے, وہاں پر یہ ابھی ہیں کتنے عرصے تک ان کا یہ ایکسٹینڈڈ دھرنا رہے گا, although وہ سنڈے کی کال بھی دے چکے ہیں. قوم الرٹ رہ کے تھک چکی ہے. ذرا لیٹس ٹیک اے بریک. ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. اڈیالہ کے اندر جو صورتحال ہے ارد گرد وہ تبدیل نہیں ہوئی. ہمارا تجزیہ بہرحال اب اگلے گیئر میں جانے والا ہے. تو عامر صاحب, ہم دوران پروگرام بات کر رہے تھے, اب اس کا یہ جو باہر ہو رہا ہے اس کا نقطہ انجام کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے اڈیالہ کے باہر جو عموماً اس قسم کے معاملات دیکھے ہیں تسلسل کے ساتھ,
جذبہ بہت ہوتا ہے، لیکن وہ کسب کاذب کے قریب جو ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا. تو یہاں پر بھی یہی ہونے والا ہے آپ کا؟ میں نا اس سے پہلے تھوڑی سی علیمہ نے ابھی بات کی تھی نا کہ تیرا کا ہے مسئلہ فلانا ہے. دیکھیں یہ نا اپنے لیڈر کی پراپر تقلید کرتے ہیں. عمران خان کی، عمران خان نے کوئٹہ میں لوگ بیٹھے رہے میتیں لے کے، انہوں نے کہا بلیک میل نہیں ہوں گا. گنڈا پور تھے، انہوں نے کہا جی پارا چنار میں میتیں لے کے پیاروں کی بیٹھے رہو، میں نہیں آؤں گا، میں اسلام آباد چڑھائی کروں گا. یہ سارا مومنٹم بنا کے اب یہاں اڈیالہ جیل آ گئے ہیں. تیرا میں جن کی 3 دن سے ان کو تھی فکر کے برف میں جا رہے ہیں، پگھلے ہوئے ہیں، بیچارے خراب ہو رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اب یہاں بیٹھے ہیں. اب وہاں کیا ہوا جو آپ کا سوال ہے؟ وہاں انہوں نے اناؤنس کیا کہ سارے ایم پی ایز آ جاؤ. جب 9:30 بجے جرنلسٹوں نے پوچھا حضور آپ نے تو کہا تھا آ جاؤ، تو اتنی دیر میں کے پی سے اتنے ایم پی اے کیوں نہیں آئے؟ تو سلمان اکرم راجہ آئے ہیلپ کرنے کو کہ نہیں وہ تو سارے پاکستان سے آ رہے ہیں لوگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 2 معالج بلا لیے ہیں جو 10 ساڑھے 10 بجے تک آئیں گے. وہ انہوں نے 1.5 گھنٹے کا ریسکیو پوائنٹ دیا چیف منسٹر کو کہ بھائی تمہارے کہنے سے تمہارے ایم پی اے بھی نہیں آ رہے، ورکر تو ہیں ہی نہیں. وہاں پہ بس یہ ٹھیک ہے میڈیا ہائپ ہو رہی ہے، انہیں اپنے لیڈر کے لیے آنا چاہیے. 2 گھنٹے گزر گئے نا، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ویسے تو انہوں نے کچھ کہا ہے نا کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اور صبح سپریم کورٹ چلے جائیں گے یا ہائی کورٹ جائیں گے. ویسے ہماری ایک کیس نچلی کورٹ میں بھی لگ گیا عمران خان کا. یہ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو اب دیکھیں پولیس کو تو چیف منسٹر کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ عمران خان کی ہمشیرہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر 70-80 بندہ بیٹھا ہے اور اگر پولیس نے ان کو لینا ہے تو خبر تو پھر پولیس بنوائے گی نا، انتظامیہ بنائے گی. ان کو بیٹھے رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ آگ شاگ کا بندوبست ہے وہاں پہ، وہ وہیں بیٹھے رہیں گے. یور ٹیک کیا ہونے والا؟ طلعت صاحب آئی فیل کہ حکومت کی طرف سے ان کو باقاعدہ ایک کاز دیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر تو ان کی تیاری، کیونکہ بہت تنقید ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، 8 فروری کی کال ایک طرف، کوئی تیاری نہیں ہے، ہر تھرسڈیز کو یہ آ جاتے ہیں، ہر ٹیوزڈیز کو باہر نظر آتے ہیں اڈیالہ جیل کے. سو پریپریشن تو نہیں ہے، ورکرز بھی اور جو سپورٹرز ہیں ان کے وہ بھی اس وقت ڈائریکشن لیس آبویسلی ہیں کہ 8 فروری کو یہ کرنے کیا جائیں گے، کس طرح سے وہ گیلونائز کریں گے لوگوں کو. سو حکومت پوری طرح سے ان کو ایک وہ مواد دے رہی ہے، کاز دے رہی ہے ٹو اپ دی اینٹی، کہ یہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے. اور یہ اب یہ سسپیشنز جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کریٹ ہوں گی کہ عمران خان صاحب کی ایک تو میڈیکل ان کی کنڈیشن کو لے کے جو ہے وہ اس پہ ابھی بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. دیر از نو ویلڈ ریزن ٹو کیپ اٹ اے سیکرٹ. آپ کو بتانا چاہیے کہ کس نوعیت کا ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. پھر آپ ان سے ملاقات تک ایکسیس نہ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ صوبے کی میں ان کی جہاں پر حکومت ہے اس کے ساتھ بھی آپ بالکل ایک بلیم گیم والی ایک صورتحال نظر آ رہی ہے. سو دے ہیو اے لاٹ آف ریزنس کہ جہاں پر یہ لوگوں کو. اس میں ایک اور حیرت کی بات ہے کہ جس علاقے میں وہ کھڑے ہیں وہاں پر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ تمام ورکرز کو بلانا ہی پڑے. مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ از خود کیوں نہیں آتے. جس جگہ پر ان کا لیڈر اتنے عرصے سے موجود ہے، ان کی بہنیں آتی ہیں، تو کال کے بغیر بھی تو لوگوں کو آنا چاہیے نا. اب میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، اس کا آخری لائن میں نہیں پڑھوں گا. یہ ٹویٹ میں کہا گیا، ہاتھ لگا کر دکھاؤ، اگلوں نے گریبان سے گھسیٹ کر اندر کیا، جیل میں نہیں رکھ سکتے، سارے کیس اڑ جائیں گے، 2.5 سال سے اندر ہے، قید تنہائی میں رکھا تو ملک میں آگ لگ جائے گی، 2 ماہ سے ملاقاتیں بند ہیں، گملہ بھی نہیں توڑنے دیا، خراش آئے تو چیر کے رکھ دیں گے. پیمز میں 3 گھنٹے تک علاج ہوتا رہا، لوگ سوشل میڈیا پر ٹٹر کرتے رہے. ایک دن خبر آئے گی، میں جملہ حذف کر دیتا ہوں، سب صفیں سیدھی کر کے جھگڑ رہے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں خود آتے؟ اڈیالہ کے باہر ارد گرد پنڈی کے اندر آپ کھڑے ہیں تو لوگوں کو بھی تو آنا چاہیے. اچھا طالب صاحب دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی بہت ساری کمزوریاں، پارٹی کے اندر خامیاں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر واقعی عمران خان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اچھا آج سلمان راجہ صاحب نے بھی ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم انہیں عمران خان کو اپنی مرضی کے ٹیکے نہیں لگانے دیں گے. اب آپ کے جملے سے میں ملا کے دیکھوں تو کل کو کون یہ سارا پروپیگنڈا ہونے سے روکے گا کہ دیکھو عمران خان کو کچھ ہوا ہے تو یہ اپنی مرضی کے پیمز میں لجا کے ٹیکے لگائے گئے تھے اور کوئی یہاں پر کوئی فیملی موجود نہیں تھی. یہ دیکھیں، یہ تو بحث ہو گئی، دیکھیں نا، یہ تو ہوگی نا بحث، اور یہ بحث چلتی رہے گی. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، کیا بحث کرتے رہیں گے تو کام ہوتے رہیں گے. تو یہ نہیں آپ کوئی انتظار کریں عمار صاحب کسی عمران خان کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو کہ لوگ جوک در جوک آئیں اور 70 لوگ جو ہیں وہ 70,000 میں کنورٹ ہو. I'm just trying to understand کہ لوگ خود کیوں نہیں نکلتے. اس لیے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے ورکروں کو گزشتہ کچھ عرصے میں اتنے ٹیکے لگائے ہیں کہ ورکر فٹیگ ہو گئی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی دفعہ انقلاب لا چکے ہیں، کتنی دفعہ جلسے کر چکے ہیں، کتنی دفعہ دھرنے کر چکے ہیں، اور ورکرز کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جب پولیس آگے سے ڈنڈے مارتی ہے، سب سے پہلے بھاگنے والی ہماری لیڈرشپ ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہو، عمران خان کی بہن ہو، عمران خان کی اہلیہ ہو، سب سے پہلے وہ بھاگ جاتے ہیں. انہیں صرف جیلوں میں جانے کے لیے، انہیں صرف گالی دینے کے لیے، انہیں صرف ڈنڈے کھانے کے لیے چھوڑ
ہو اگر ہم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اگین کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر حادثہ ہو تو وہاں پہ 200 لوگ آ جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میزائل اٹیک جب ہوا تھا ہندوستان کی طرف سے کوشش کی گئی تھی تو وہ لوگ ہی لوگ وہاں پر موجود تھے. اب اتنی بڑی خبر بظاہر ہم اس وقت سے لائیو بات کر رہے ہیں, درجنوں چینلز کے اوپر یہی بات چل رہی ہے. عامر صاحب یہ لوگ خود کیوں نہیں آتے؟ اس بات سے قطع نظر کون بلا رہا ہے کون نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے بلائے پہ 25 مئی 2022 کو بھی نہیں آئے تھے. عمران خان کو 3 گھنٹے سوابی میں ویٹ کرنا پڑا تھا, وہ بڑی گاڑیاں اور خالی بندوں کے بغیر تھیں. ہم نے وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. عمران خان کو اسلامک ٹچ قاسم سوری نے اسی 25 مئی کے بعد 26 مئی کی صبح میں اسلام آباد کے بارڈر پہ دیا تھا. وہ جو کہہ رہے تھے نا ٹیکے ٹیکے, وہ انقلابی ٹیکے اتنے لگ چکے ہیں کہ جو لوگ جیل میں گئے ہیں نا, یہ لوگ ان کی ضمانت کوئی کرا دے اس کے بعد ان کو خرچہ نہیں دیتے. وہ بیچارے ورکرز ہوتے ہیں, وہ آتے پولیٹیکل لوگوں کو ہمیشہ گاڑیوں میں بٹھا کے لایا جاتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پھر ان کو سنبھالا دیا جاتا ہے واپسی. جن کی گاڑیاں یہاں رکی ہیں بے شمار لوگ ابھی تک پھر رہے ہیں. 26 نومبر والے ان کی گاڑیاں چھڑوانے کے لیے کوئی نہیں آتا, دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں نا. نہیں سر, وہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ان کی کابینہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا بنا؟ ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. عام لوگ کدھر ہیں؟ مطلب آپ کو پارٹی ورکر ہونا ضروری نہیں ہے کسی بھی خبر میں دلچسپی دکھانے کے لیے. تو میں بیفل ہوتا ہوں کہ یہ عام لوگ کدھر ہیں جو حادثے پر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں سکندر ملک آیا تھا نا, ہزاروں لوگ. طلعت صاحب, پی ٹی آئی از اے رڈرلیس شپ, جس کا کپتان جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہو. پارٹی کی قیادت کے اندر وہ جو ابھی ڈویژن کی بھی بات ہو رہی ہے, اتنی شدید تنقید کے پلیٹ فارم, پبلک پلیٹ فارمز پہ آ کے وہ ایک دوسرے سے گتم گتا نظر آتے ہیں. لیکن لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس لڑائی سے آگے کا ہوتا ہے عموماً. ایبسولوٹلی, ایونٹ بھی تو ہے نا, یہ ایونٹ ہے. بٹ آپ جب طلعت صاحب آپ جب اتنا ڈر خوف لوگوں کے اندر ڈال دیں, اتنی ریسٹرکشنز آپ عائد کر دیں, لوگوں کو اب یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ جی پکڑ دکڑ لوگوں کے پیچھے اگر کوئی ہے نہیں ان کے لیے ان کے کیسز ایڈوکیٹ کرنے والا, تو آپ اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے. آپ نے لاہور میں بھی وزٹ کے دوران لوگوں کو دیکھا, آپ نے کراچی کے بھی ویژولز دیکھے کہ جہاں پہ لوگ جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں. لاہور میں بالکل لوگ نکلے ہیں, جہاں وہ سہیل آفریدی صاحب جا رہے تھے, باوجود اس کے کہ آپ نے اتنی ریسٹرکشنز, آپ نے جتنے بھی آپ نے ریسٹرکشنز کریٹ کیوں نہ کر دی ہوں, آپ نے کراچی کے ویژولز دیکھے جو ہینڈل کرنا پھر بعد میں نظر آتا ہے کہ جی مشکل ہو جاتا ہے. ڈر خوف ہے اب ظاہر, اور لوگوں کو ایک ڈائریکشن چاہیے. لاہور میں ڈر خوف نہیں تھا, نہیں لوگ باہر نکلے تھے. سہیل آپ دیکھیے جس قسم کے آپ کو مناظر اڈیالہ جیل کے باہر نظر آ رہے ہیں, اینڈ وی ڈو ایڈمٹ کہ وہاں پر ایک کال جو ہے جس طرح سے لوگوں کو جانی چاہیے, جب وہ کال دیتے ہیں تو پنجاب سے بھی ان کے کافی لوگوں کو وہ لے کر آئے ہیں. پچھلے ہفتوں میں ہم نے یہ بھی اس قسم کے مناظر دیکھے. علیمہ خان نے ایک بھی ٹویٹ کیا ہے لمبا چوڑا, اور اس میں کہا جی کہ لاکھوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ صحت ان کی برقرار رہے اور یہ معاملات جو ہیں طریقے کے ساتھ طے ہوں, لیکن یہ اچنبھا ہے جو اس کو میں ریزالو نہیں کر پا رہا کہ اتنی بڑی خبر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر جب ہم وہاں پر سڑک پر دیکھتے ہیں تو لوگوں کی عدم دلچسپی نظر آتی ہے. پارٹی کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. پروگرام ہمارا جاری ہے. اپنے سیاسی معاملے تو چلتے ہی رہیں گے. اڈیالہ جیل سے ہم آپ کو نکال کر لے جا رہے ہیں دنیا کے اس تھیٹر میں جہاں پر ہڑبونگ ہے. امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے کی باتیں تسلسل سے چل رہی ہیں, جس کا ایک اثر آپ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی دیکھا, دھڑام سے گری. دنیا بھر کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے. دوسری طرف سے یورپین یونین نے ایران کے ریولوشنری گارڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. خطرناک صورتحال ہمارے بالکل برابر میں ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کا احاطہ کرنا لازمی ہے. ڈاکٹر کامران بخاری ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, سینئر ڈائریکٹر نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ان واشنگٹن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کتنا اہم ہے کہ یورپین یونین نے ایران کے ریولوشنری گارڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور ساتھ ان پر الزام لگایا کہ جو حکومت یا نظام اپنے ہزاروں لوگوں کو قتل کرے مبینہ طور پر, وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے, یہ بھی ساتھ کہا. جی شکریہ طلعت. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ بات صحیح ہے, دیکھیں اگر حکومت نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی کم از کم 5000 لوگ مرے ہیں, تو پھر جو ہے یہ تنقید جائز ہے کہ وہ کیوں مرے, اب وہ کس طرح مرے اس کی تحقیق ہونا جو ہے ضروری ہے. ہوگی نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر اتنے مرے ہیں تو کیوں مرے ہیں, تو پھر یہ اس طرح کی گفتگو تو پھر ایکسپیکٹڈ ہے. جو ایشو جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یورپین یونین نے بالآخر یہ اقدام اٹھا لیا کہ یہ جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامیہ ہے, اسلامک ریولوشنری گارڈز کور, اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کا جو موو ہے یہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ امریکہ پہلے سے کر چکا ہے.
اور جو ہے یہ یورپ کا جو معاملہ تھا وہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، وہ بیچ کا راستہ اختیار کر رہے تھے، اور ایران اس کو ایکسپلوئٹ بھی کر رہا تھا. یہ جو امریکہ اور یورپ کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کر رہا تھا اپنے پرپسز کے لیے. تو آئی تھنک کہ جو ہے اب یہ ایک ہی پوزیشن پہ آنا، ایک ہی پیج پہ آنا جو ہے از اے سگنیفیکنٹ موو. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ جو اندرونی حالات ہیں نا وہ ایران کے، وہ بھی اسی طرف کچھ جا رہے ہیں. ریولوشنری گارڈز بہت کمزور ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر دھڑے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ جو عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے اس کا وہ مین ٹارگٹ ہے، کیونکہ جو اپنا جو تھیوکریسی ہے، کلرجی ہے، جو ملا ہیں، وہ تو خود تو نہیں کرتے نا، گارڈز ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو گارڈز از دا ٹارگٹ آف بوتھ نیشنل آئر اینڈ انٹرنیشنل آئر. تو آئی تھنک کہ جو ہے اب فیوچر میں گارڈز کا کیا جو ہے رول ہوگا، کسی فیوچر کی یہ جو ریاست ترتیب دی جائے گی، آئی تھنک وہ اب ایشو بن رہا ہے. اب آپ کے خیال میں جو فوج کا عمل دخل ہے ایران کے معاملات میں، اور ہم نے دیکھا کہ جب ہنگامے ہو رہے تھے تو باہر سے آوازیں یہ بھی اٹھ رہی تھیں کہ آپ ایران کے دفاع کے اندر کلیدی کردار ادا کریں اور لوگوں کی آواز بنیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ریولوشنری گارڈ ہیں ان کے اوپر بین الاقوامی دباؤ کے بعد شاید یہ رستہ بھی کھل جائے؟ احتجاج تو نہ جانے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ رستہ بھی کھل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا ہے. جس ملک میں دو جو ہے ادارے ہوں مسلح افواج کے، ارتیش اور IRGC، اور دونوں جو ہیں وہ آلموسٹ جو ہے برابر کی ٹکر کے ہوں، گو کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ IRGC تاریخی طور پہ ان کے پاس پولیٹیکل اتھارٹی بھی تھی، اور جو ہے اکانومی کے اوپر بھی ان کا پورا کنٹرول تھا، جو کہ ریگولر آرم فورسز کا نہیں ہے. تو اب اندرونی طور پہ یہ دونوں کس طریقے سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. تو ایک بیسٹ کیس سینیریو میں یہ ہے کہ جو ریولوشنری گارڈز کے جو پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں وہ جو ہے ریگولر آرم فورسز کے ساتھ مل کے تو کوئی نیا راستہ جو ہے فیوچر کا، جو فیوچر پیتھ ہے اس رجیم کا، جو کہ پوسٹ خامنی ہوگا، وہ ترتیب دیں. تو دیٹ سورٹ آف اور اس میں وہ پریگمیٹزم دکھائیں، ملک کے اندر ریفارم لے کے آئیں، امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک ڈیل کر لیں جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں. تو یہ تو بیسٹ کیس سینیریو ہے. ورس کیس سینیریو یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں جو ہے کولائڈ کریں اور پھر خدا نخواستہ خانہ جنگی کا معاملہ ہو. امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا بہت کلیئر ہے. کل سیکرٹری روبیو نے بھی سینٹ کی جو ہے نا فلور پہ جو ہے یہ بات جو ہے ہیرنگ کے دوران بڑی تفصیل سے جو ہے نا بیان کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ہی از ناٹ منسنگ اینی ورڈز کہ بھائی ڈیل کر لو، اور ڈیل کر لو، اور ڈیل کے لیے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہو پاتی تو پھر یہ الیکشن کا سال ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لک بیڈ کہ بھائی وہ پریشر ڈال رہے تھے لیکن کچھ ہوا نہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لیکن صاحب ڈیل کیا کریں، ذرا یہ بتائیں نا، ڈیل کیا کریں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی نیوکلیئر ویپنز کو جی 4 نکات دیکھیں. جو 3 فیسلٹیز تھیں ان کو تباہ ضرور کیا گیا ہے، لیکن وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا جو ہے از دیٹ دی ٹوٹیلٹی آف دا نیوکلیئر پروگرام. یہ تو اسیوم کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس نے مطلب وی کینٹ ایکسپیکٹ کہ اس نے جو ہے وہ ایمیچور طریقے سے جو ہے وہ اپنے جتنے اپنا سائٹس تھیں وہ کھلا چھوڑی ہوئی تھی. سو دیر مسٹ بی سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو اباؤٹ. تو اس وجہ سے ڈیل ہونا بڑا ناگزیر ہے. انریچمنٹ زیرو، جو آلریڈی مواد جو ہے جو انرچ ہو چکا ہے اس کا جو ہے اپنا ری لوکیشن ملک سے باہر. تیسرا کیپ آن انوینٹری اینڈ رینجز آف بیلسٹک مسلس. اور چوتھا جو ہے وہ یہ جو پراکسیز ہیں وہ آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ 4 نکات ہیں، ان 4 پہ ڈیل ہوگی. اس کے بدلے میں سینکشنز رسپائٹ مل سکتی ہے، ریلیف مل سکتی ہے، انویسٹمنٹس بھی آ سکتی ہیں اگر کوئی جو ہے مطلب پروگرس ہو. تو یہ ہے ڈیل کا خد و خال. لیکن موجودہ نظام تو یہ ڈیل نہیں کرے گا. اگر اس نے یہ ڈیل کر لی تو وہ تو فارغ ہو جائے گا. I don't think so. I don't think it's black and white. I think کہ جو ہے اگر آپ وہ جو ان کے سابق نائب صدر اور وزیر خارجہ رہے ہیں جواد ظریف کا دسمبر 22 کا مضمون پڑھیں فورن افیئرز کے اندر،
اور پھر جو ان کے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں عباس ارغچی، ان کا جو ہے آپ ایڈ پڑھیں وال اسٹریٹ جرنل میں جو ایک ہفتہ پہلے آیا تھا، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ دے آر ولنگ ٹو نیگوشیٹ. دا کوشچن دیکھیں یہاں یہ ایشو نہیں ہے کہ نیگوشیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ بات دونوں سائڈز کو پتا ہے، امریکہ کو بھی اور ایران کو، کہ نیگوشیشن ہونی ہے. کب ہونی ہے یہ جو ہے مطلب نہیں کلیئر، اور کس لیول پہ ہونی ہے وہ نہیں کلیئر. یعنی وی آر ناؤ ان دی انجینئرنگ آف دا ڈیل فیز، وی آر ناٹ ان دس ایشو کہ جی ڈیل کریں یا نہ کریں، وہ دونوں سائڈ کو پتا ہے. بالکل آخر میں کتنا امکان ہے امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے کا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ انتظامیہ کو حملہ کرنا چاہ رہی ہے. کل جو ہے نا سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے جو ہے وہ کہا کہ اگر یہاں پر جو ہے یہ ریاست گر جاتی ہے تو اس کے متبادل نہیں ہے کوئی. اور بار بار جو ہے حوالہ وینزویلا کا دیا جا رہا ہے کہ جو ریاست ہے، کیونکہ ان کو بڑی تنقید کا نشانہ ہے کہ بھائی آپ نے مادورو کو تو نکال لیا لیکن جو رژیم ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. تو اس کا جواب یہ انتظامیہ دے رہی ہے کہ اگر رژیم کو ہم گرا دیں جیسے عراق میں کیا تھا، افغانستان میں کیا تھا، تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہے یہ جنگ چاہتے ہیں، لیکن سبجیکٹو پریفرنسز جو ہیں وہ ایک حد تک ہی کارآمد آتے ہیں. اگر حالات جو ہے ایسے مطلب ہوتا یہ ہے، اس کو اگر آپ گیم آؤٹ کریں تو یہ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جنگ چاہتے، تو ادھر جو ہے سگنلنگ یہ جاتی ہے کہ یار یہ جو ہے ہم دباؤ برداشت کر لیں گے کیونکہ یہ جنگ نہیں کریں گے. مس کیلکولیشن کا ڈر ہوتا ہے، اور مس کیلکولیشن کے نتیجے میں اگر جو ہے کوئی ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اکثر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہر طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.